کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ویکنڈ گزر گیا، امید کرتی ہوں بہت اچھا گزرا ہوگا۔ آج ہفتے کا پہلا دن ہے، مطلب پیر۔ کل میں دوائیوں کا ڈبہ صاف کر رہی تھی کہ دیکھ لوں کہ دوائیوں کے ڈبے پر جو تاریخ لکھی ہے اس کے حساب سے وہ دوائی استعمال ہو سکتی ہے کہ نہیں۔ مطلب ایکسپائری ڈیٹ ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں ان کو پھینک دوں۔ خیال آیا کہ کاش ہماری یادوں کی بھی ایکسپائری ڈیٹ ہونی چاہیے تھی۔ ایک مقررہ وقت پر ہم یادوں کو بھی ضائع کر دیتے، ڈسپوز آف کر دیتے۔ لیکن پھر ایک اور خیال آیا کہ یادیں اچھی بھی تو ہوتی ہیں، جن کو سوچ کر ہم مسکرا دیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، جن کو یاد کر کے بوجھل طبیعت خوشگوار ہو جاتی ہے۔ اور اس کے برعکس جو یادیں اداسی اور تکلیف کا باعث بنتی ہیں، ان کی یاد آتے ہی طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے اور کوئی بھی ان کو سوچنا نہیں چاہتا۔ مگر یہ صرف ہم انسانوں کے ساتھ ہی ہے۔ کوشش کریں کہ ہم لوگوں کی اچھی اور خوشگوار یادوں میں ہوں، کہ ہماری یاد ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ لے آئے، نہ کہ ان کی آنکھوں میں آنسو، وہ بھی تکلیف اور درد کے آنسو۔ آمین۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے قبر نہیں دروازہ۔ حافظ جی کے لڑکے کا انتقال ہو گیا ہے، جنازے کی نماز تیار ہے، میں آپ کو بلانے آیا ہوں۔ یہ سنتے ہی میں نے کتاب بند کی اور وضو کر کے ان کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ قبرستان پہنچا تو وہاں میرے سوا تھوڑے سے آدمی اور کھڑے تھے، گنا تو چھوٹے بڑے 17 آدمی تھے، جن میں میت کے گھر کے افراد بھی شامل تھے۔ مجھے 1 مہینہ پہلے کی بات یاد آئی جب کہ سیٹھ فضل علی کے ایک رشتہ دار کا جنازہ اسی قبرستان میں آیا تھا اور قبرستان کے خصوصی حصے میں دفن ہوا تھا۔ اس دن آدمیوں کا اس قدر ہجوم تھا کہ شمار کرنا مشکل تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا گویا بستی کی تمام مسلم آبادی نکل آئی ہے۔ میرے پہنچنے کے چند منٹ بعد محلے کے امام صاحب نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں نے بھی صف میں شامل ہو کر نیت باندھ لی، مگر امام صاحب نے اتنی تیزی سے نماز پڑھائی کہ میں کوئی دعا بھی پوری نہ پڑھ سکا۔ بس جلدی جلدی 4 بار اللہ اکبر کی آواز آئی اور تھوڑی دیر بعد انہوں نے سلام پھیر دیا۔ لوگ اپنے جوتے پہن کر اطمینان کے ساتھ اس طرح کھڑے ہو گئے گویا نماز جنازہ کے نام سے جو کام انہیں کرنا تھا اس کو انہوں نے پوری طرح انجام دے دیا ہے۔ قبر قریب ہی تھی، وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ ابھی کھودی جا رہی ہے۔ لوگ 2 2 4 4 کر کے ادھر ادھر کھڑے ہو گئے۔ کوئی فرقہ وارانہ مظالم کی داستان سنانے لگا، کسی نے موسم کی سختی کا ذکر چھیڑ دیا، کوئی بازار بھاؤ کے متعلق اپنی معلومات پیش کرنے لگا، غرض ادھر ادھر کی باتیں شروع ہو گئیں۔ میں قبر کے سامنے خاموش کھڑا تھا۔ میرے ذہن میں وہ آیتیں اور حدیثیں گھوم رہی تھیں جن میں قیامت، حشر، جنت، دوزخ وغیرہ کے حالات بتائے گئے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا گویا قبر ایک کھلا ہوا دروازہ ہے جس کے سامنے کھڑے ہو کر میں دوسری دنیا کے مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ میرا دل بے قرار ہو گیا۔ میری زبان سے نکلا، زندگی کا اصل مسئلہ وہ نہیں ہے جس میں لوگ الجھے ہوئے ہیں، بلکہ اصل مسئلہ وہ ہے جو موت کے بعد سامنے آنے والا ہے۔ کاش لوگوں کو معلوم ہوتا کہ وہ اس وقت کس واقعے کے درمیان کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ ایک شخص کی عارضی دنیا سے حقیقی دنیا کی طرف روانگی کی تقریب ہے۔ یہ قبر جو ہمارے سامنے کھودی جا رہی ہے، یہ قبر نہیں ہے بلکہ یہ ایک دروازہ ہے جو ایک شخص کو دوسری دنیا میں داخل کرنے کے لیے کھولا گیا ہے۔ جانے والا ابھی اس دروازے میں داخل ہو کر اس پار چلا جائے گا۔ جب بھی کوئی شخص مرتا ہے تو یہ ایک خاص وقت ہوتا ہے۔ اس وقت گویا تھوڑی دیر کے لیے اس دنیا کا دروازہ کھولا جاتا ہے جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے۔ اگر دیکھنے والی آنکھ ہو تو اس کھلے ہوئے دروازے سے دوسری دنیا کی جھلک صاف دیکھی جا سکتی ہے، جہاں ہم میں سے ہر شخص کو ایک روز جانا ہے۔ مگر آج کی دنیا کے مناظر نے لوگوں کی نگاہوں کو اس قدر الجھا رکھا ہے کہ عین دروازے پر کھڑے ہو کر بھی انہیں اس پار کی کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی۔ وہ حقیقت کے انتہائی قریب پہنچ کر بھی حقیقت سے
بے خبر رہ جاتے ہیں۔ کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ بہت گہری بات ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ چلتے چلتے آپ کو ایک نظم سناتی ہوں۔ یہ جو زندگی کی کتاب ہے، یہ کتاب بھی کیا کتاب ہے، کہیں ایک حسین خواب ہے، کہیں جان لیوا عذاب ہے، کبھی کھو لیا کبھی پا لیا، کبھی رو لیا کبھی گا لیا، کہیں رحمتوں کی ہیں بارشیں، کہیں تشنگی بے حساب ہے، کہیں چھاؤں ہے کہیں دھوپ ہے، کہیں اور ہی کوئی روپ ہے، کہیں چھین لیتی ہے ہر خوشی، کہیں مہربان بے حساب ہے۔ یہ جو زندگی کی کتاب ہے، یہ کتاب بھی کیا کتاب ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی، آپ کو آج کی کہانی، نظم اور وہ خیال جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ مجھے ضرور بتائیے گا، کمنٹ ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔